بخاری شریف میں واقعہ ہے، 3 آدمی 3 نوجوان ایک سفر میں جا رہے تھے، طوفان شروع ہو گیا، آندھی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ یہ تینوں غار میں گئے۔ جیسے ہی یہ غار کے اندر گئے، پہاڑ سے اوپر سے ایک چٹان گری اور وہ جو غار کا منہ تھا اس نے اس کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں بندے اندر پریشان، زور لگایا لیکن وہ چٹان نہ ہلی۔ بھئی اب کیا کریں؟ تو ان میں ایک صاحب کہنے لگے، دیکھو بھئی یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اپنی زندگی کے کوئی ایسے عمل کو یاد کرو کہ جو تم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور وہ عمل اللہ کی ذات کو بتلاؤ، اللہ اگر وہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ اس عمل کی وجہ سے آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا۔ تو فرماتے ہیں پہلے آدمی نے کہا، اللہ میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا ہوں، اور جب میں بکریاں چرا کے آتا تھا تو میری ماں بزرگ تھی، چاہے میرے بچوں کو جتنی بھی بھوک لگی ہوتی تھی، میں پہلے بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا، پہلے اپنی ماں کو دیتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ اور ایک دن یہ ہوا کہ میں جب آیا گھر، میں نے دیکھا میری والدہ سوئی ہوئی ہے اور بھوک سے میرے بچوں کا حالت نڈھال ہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن میں نے دودھ نکالا اور میں ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ پہلے بچوں کو نہیں، پہلے ماں کو دوں گا، جب تک ماں نہیں اٹھے گی، ماں پیے گی، بعد میں بچوں کو دوں گا۔ میں وہاں کھڑا رہا ساری رات، رات کے کسی پہر میں جب میری ماں کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا پانی، تو میں نے فوراً انہیں دیا اور وہ پلایا، ان کو پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کے پاس آیا اور ان کو دیا۔ اے اللہ اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا۔ تو آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہاتھ منہ پہ پھیرا اور اللہ رب العزت نے وہ چٹان تھوڑی سی ہلا دی، تھوڑی سی وہ وہاں سے ہلی، لیکن اتنی نہیں ہلی کہ اس سے وہ نکل آتے۔ اب دوسرے نے دعا کرنی شروع کی، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، وہ کسی مزدوری کی کسی کام کی وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا، اس کے چند پیسے چند روپے میرے پاس تھے، میں نے ان روپیوں سے ایک بکری خریدی اور بکری خرید کے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ اس بکری سے ایک پورا ریوڑ بن گیا، بکریوں کا ریوڑ بن گیا، اور وہ میرا غلام ایک دن کئی عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور چاہتا میں تو اس کو اس کی اتنی مزدوری دے کے اس کو بھیج دیتا جتنی میرے پاس تھی، اور وہ اسی میں راضی۔ لیکن جب وہ آیا تو میں نے کہا بھائی آپ، اس نے کہا میری مزدوری آپ کے پاس رہتی تھی، اور میں نے اس سے کہا آپ کی مزدوری کیا ہے؟ یہ بکریوں کا سارا ریوڑ آپ کا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے؟ تو اس نے بتلایا کہ وہ 1 روپیہ، وہ جتنے پیسے تھے اس سے میں نے بکری خریدی اور یہ سارا ریوڑ بن گیا، اس سے یہ آپ کا ہے۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو میرے رب ہماری مدد فرما اور اس چٹان کو دور فرما۔ اور اس نے جب یہ دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی سی پیچھے ہوئی، پیچھے ہو گئی۔ تیسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میں ایک عورت، ایک لڑکی کو دیکھا میں نے، میرا دل آ گیا اس پہ، اور میں یہ چاہتا تھا میرا غلط حرام تعلق اس سے قائم ہو، اور ایک دن وہ میرے پاس کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لینے کے لیے آئی، اور مجھے شیطان نے بڑا ورغلایا اور میرا بڑا دل تھا، لیکن وہ لڑکی رونے لگ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مجبوری سے آئی ہوں، کوئی مجھے شوق نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس سے یہ بات سنی تو میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے
اور میں نے اس کو کہا جاؤ تم چلی جاؤ، اے اللہ اگر میرا وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو میرے رب ہمارے یہ پریشانی جو آئی ہوئی ہے اس کو دور فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ انہوں نے اپنے رب سے وسیلہ طلب کیا، رب کے سامنے اپنے اعمال پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے اس چٹان کو ہٹایا اور وہ تینوں کے تینوں بندے اس مصیبت سے نکلے اور چلے گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کی وجہ، اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمال کو ان کی اچھی نیت کی وجہ سے قبول فرما کے ان اعمال کی برکت سے اللہ نے بڑی مصیبت سے ان کو بچا لی۔